اللہ بدل دیتا ہے حالات. کوئی بھی آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی. پھر تمہارا مایوس ہونا تو بنتا ہی نہیں. جو چیونٹی کی سرگوشی کو بھی سنتا ہے تو تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہاری پکار کو نظر انداز کر سکتا ہے. وہ سسکی جو زبان سے نکل کر بھی کان تک پہنچ نہیں پاتی، وہ بھی اس تک پہنچ جاتی ہے. تمہیں یوں ہر بار یقین آ جانا، تمہارے دل میں ہر بار امید کا آ جانا، اور پھر تمہارا دعائیں مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کے در سے مدد جلد تم تک پہنچے گی، معجزات کی صورت میں. زندگی کی الجھنیں سلجھ جاتی ہیں، اللہ تعالی راستے نکال دیتا ہے. اس کی حکمت ہماری سوچ سے آگے ہے. ضرورت صرف یقین کی ہے، ایمان کی پختگی کی ہے. مشکل وقت میں قانون قدرت پر غور کریں کہ موسم بدلتے ہیں، رات اور دن بدلتے ہیں، کیونکہ ہمارا رب قادر ہے، اور بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. صحیح راستے کبھی بھی آسان نہیں ہوتے. آسانیاں تو ہمیشہ غلط راستوں میں ہوتی ہے. شیطان ہمیں وہ سب دکھاتا ہے جو ہم آئیڈیل امیجن کرتے ہیں، اور وہ ہوتا حقیقت میں امیجنری ہے، سراسر دھوکہ. اللہ پر توکل کریں اور صحیح راستہ چنیں. شروع میں مشکل ہوگی، اس کے بعد سب خود بخود آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ میرے اللہ کا وعدہ ہے بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. سارے دکھ 3 لفظوں پر آ کر ختم ہے، اللہ ہے نا. سب کچھ ہوتے ہوئے اپنے رب پر یقین کرنا تو یقین نہیں ہوتا. وہ تو اپنے پاس موجود اختیارات اور وسائل پر یقین ہوا. کچھ بھی پاس نہ ہوتے ہوئے بس اپنے رب پر یقین رکھنا، اور جب سب کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو تب بھی اسی اللہ پر یقین کرنا ہی در حقیقت یقین کامل کہلاتا ہے. اور پھر اس یقین کا نتیجہ کن فیکون ہوتا ہے، معجزات ہوتے ہیں. وہ رب پھر آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں لوٹاتا. یقین کے بدلے مایوس نہیں کیا جاتا، نوازا جاتا ہے بے حد اور بے شمار. اللہ کی غیبی طاقتوں پر یقین رکھنا. پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، تم اندھیروں میں ڈوب گئے ہو، تب تم آنکھیں بند کر لو اور یہ سوچو کہ ابھی جب دوبارہ آنکھیں کھولو گے تو ہر طرف روشنی ہوگی، کیونکہ اللہ تمہارے لیے سارے اندھیروں کو روشنی میں بدل دے گا. پھر تمہیں آنکھیں بند کر کے بھی سب صاف دکھائی دینے لگے گا. اللہ ہی تو ہے جو تمہیں آنکھوں کے بغیر بھی بصارت سے نواز سکتا ہے. جس چیز پہ مشکل ہو رہی ہے وہ آسانی میں بھی بدل جائے گی. وہ کن کا مالک ہے، اس کے وقت پر یقین رکھو. وہ اللہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے گہرے سمندر کو پھاڑ سکتا ہے، تمہارا اللہ بھی تو وہی ہے نا. وہ تمہارے لیے کیوں نہیں کرے گا یہ سب؟ وہ تمہیں غیبی راستے کیوں نہیں دکھائے گا؟ وہ تمہارے لیے غیبی مدد کیسے نہیں بھیجے گا؟ بس تمہیں یقین حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا کرنا پڑے گا. جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو بہکانا چاہا تو تمام دروازے بند تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کو پتا تھا کہ دروازے بند ہیں. آپ پھر بھی دروازوں کی طرف لپکے. ایک ایک کر کے سارے دروازے کھلتے گئے. جب کبھی تمہیں لگے کہ تمہارے لیے دروازے بند ہیں تو بس اتنا جان لینا کہ تمہارا اور یوسف علیہ السلام کا خدا ایک ہی ہے. پتہ ہے اللہ کی غیبی مدد کا یقین کیسے کیا جاتا ہے؟
تم اللہ کو مانتے ہو، اس پر یقین رکھتے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو، اسے کبھی دیکھا نہیں لیکن تمہیں یقین ہے کہ وہ ہے، تم اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہو، تم گناہ ہو جانے کے بعد روتے ہو کہ تم نے اللہ کو ناراض کر دیا، تم جانتے ہو کہ تم توبہ کر کے اسے راضی بھی کر لو گے۔ جب کوئی تمہارا نہیں ہوتا تو تم جانتے ہو کہ وہ ہے جو صرف تمہارا ہے۔ جب مشکلات تمہیں گھیرتی ہیں تو تم رو رو کر اس سے دعائیں مانگتے ہو، تم جانتے ہو کہ وہ ہے، وہ نظر نہیں آتا لیکن ہر طرف صرف وہی دکھائی دیتا ہے۔ آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی لیکن جسم کا ایک ایک حصہ صرف اسی کی گواہی دیتا ہے۔ جب اس پر اتنا یقین ہے تو اس کی غیبی طاقتوں کا یقین کیوں نہیں ہے؟ جب اللہ نے سورہ آل عمران میں فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ جس طرح تم اللہ کو دیکھے بغیر اسے ہر سو محسوس کر سکتے ہو، اسی طرح اس کی غیبی طاقتیں بھی تو ہر سو تمہیں اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں۔ تم اللہ پر یقین جتنا کرتے جاتے ہو اتنا اسے پا لیتے ہو۔ کیا پتا تمہیں اس کی غیبی امداد کا بھی ایسے ہی یقین کرنا ہو۔ کیا پتا جتنا تم اس سے غیبی مدد کی امید لگاتے جاؤ اتنا وہ تمہیں اپنی مدد سے نوازتا جائے۔ کیا پتا غیبی مدد تمہیں گھیرے ہوئے ہو اور تم ہی اسے نہ دیکھ پا رہے ہو۔ کیا پتا تمہیں صرف یقین کرنا ہو اور غیبی مدد تمہیں نظر آ جائے۔ جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھتے ہیں ان کی دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کی مدد دو ہی طریقوں سے مل سکتی ہے، پہلا نماز، دوسرا صبر۔ نماز میں آپ نے اپنے تمام مسئلے اللہ تعالیٰ کو بتا کے خود کو بوجھ سے آزاد کرا لینا ہے اور پھر اللہ کی مدد کا انتظار کرنا ہے، اسے صبر کہتے ہیں۔ جب آپ ان دو طریقوں کو اپنا لیتے ہیں تو سب سے انسٹنٹ فائدہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ آپ پینک ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ بہترین وقت پر بہترین طریقے سے آپ کا کام سنبھال لے گا۔ لوگوں سے مدد کی امید، ٹینشن، ناکامی کا خوف، دھوکے کا خوف، ان سب پریشانیوں سے آپ بچ جاتے ہیں۔ آپ کا سارا فوکس صرف اللہ ہو جاتا ہے اور یاد نہیں، یہی مقصد نہیں تھا آپ کے اور میرے اس دنیا میں آنے کا۔ وہ رب جو انار کے دانوں کو ترتیب دینے پر قدرت رکھتا ہے، بے شک وہ رب ہمارے حالات بدلنے پر بھی اختیار رکھتا ہے۔